اسی لڑائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بدلے آزاد کیا تھا یا آزاد ہونے کا کہا تھا، اس لیے ان کے غلام وحشی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی غزوہ میں شہید کیا تھا۔ اسی غزوہ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے، جو غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں کہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل جنابت کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے غسل وہیں چھوڑ دیا اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو اور ان کے اس جذبہ کو قیامت تک کے لیے ایک مثال بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دو۔ اسی غزوہ کے اندر حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ان کی شکل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا مقصد تھا، مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا۔ اسی غزوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ بھی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ پہنچانے والے 3 آدمی ہیں۔ ان کے نام کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں: عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن کمعہ اور عبداللہ بن شہاب۔ یہ جو عبداللہ بن شہاب ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، تو ان 3 آدمیوں کا نام آتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوہ میں چوٹ پہنچائی تھی۔ اسی غزوہ کے اندر ابو عامر نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے اس گڑھے سے نکلے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس غزوہ کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ غزوہ 15 شوال المکرم کو ہوا تھا، تو چونکہ شوال کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے اس غزوے پر اور اس کے چند واقعات پر روشنی ڈالنا اور ان کا اعادہ مقصود تھا، تاکہ مسلمان اپنے شاندار ماضی سے غافل نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔